بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجا، اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کرواتے ہیں، اپنی تمام جائز خواہشیں پوری کرواتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہماری تمام جائز حاجتیں، تمام مرادیں ضرور پوری فرمائے گا۔ تو اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہیں اور کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے ہمارے مالک و مولا، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گھر بار، جان و مال، اولاد، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے کاروبار میں، رزق میں، ایمان میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جس نے بھی ہمیں دعا کے لیے کہا، یا اللہ تو دلوں کے احوال ہم سے بہتر جانتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، مولا دور فرما دے۔ بیماریاں، قرضداریاں دور فرما دے۔ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما۔ بے گھروں کو ذاتی گھر عطا فرما۔ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جو اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے پریشان ہیں، ان کے اچھے سبب بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھنا، اور جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا عبادت گزار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، برے کاموں سے بچا۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو مرتی دفعہ کلمہ نصیب ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ وظیفہ خاص رزق کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ 3 دنوں کا ہے، اور ان 3 دنوں میں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو رزق، دولت، ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جس چیز کے آپ خواہش مند ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو غیب سے مدد ملے گی، اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا، اور اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کہاں کہاں سے رزق کے وسیلے بنیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں گھر چلانا بہت مشکل ہے۔ جب تک گھر کے سارے فرد کام کرتے ہیں تب کہیں جا کر ایک گھر چلتا ہے۔ آج کل اتنا مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کسی کے پاس کام نہیں ہے، اگر کسی کے پاس کام ہے تو وہ اتنا نہیں کما پا رہا کہ اپنا گھر چلا سکے، یا جہاں پر وہ کام کرتا ہے سارا مہینہ کام کرنے کے بعد جب تنخواہ دینے کی باری آتی ہے تو وہ نہیں ملتی، کوئی بھی بہانے بنا دیتے ہیں، یا کوئی بھی ایسی وجوہات ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں وہ رقم نہیں ملتی، یعنی انہیں اپنی محنت کا پھل نہیں ملتا۔ اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز کے لیے بھی پریشان ہیں، جو بیچارے محنت بھی کرتے ہیں، سارا مہینہ کام کرتے ہیں اپنا گھر چلانے کے لیے، لیکن وہ مجبور ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو یہ کوشش ہی نہیں کرتے، لیکن جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ہمیشہ محنت کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔
آپ ہمت کریں، محنت کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا بھی ساتھ ضرور دے گا، کیونکہ محنت میں عظمت ہے۔ کیونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ بیٹھے رہیں گے اس طرح سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب تک آپ محنت نہیں کریں گے آپ کا ساتھ اللہ بھی نہیں دے گا، کیونکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ آپ محنت کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آپ محنت کریں اور اس ذات پر یقین رکھیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، کیونکہ یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک کے ولیوں نے محنت کی، نبیوں نے محنت کی، اور پھر انہیں اس کا پھل بھی ملا، اس کا صلہ بھی ملا۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی وہ انشاءاللہ آپ کریں، آپ کو اللہ پاک مدد فرمائے گا، آپ کی رزق کی جو تنگی ہے انشاءاللہ وہ دور ہوگی۔ لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی پنجگانہ نماز ادا کرنی ہے، آپ کو اپنی نماز کی طرف خاص توجہ کرنی ہے، کیونکہ جب تک آپ کی نماز پنجگانہ نہیں ہوگی آپ کے اس وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ سے ایک ہی چیز شیئر کرتی ہوں کہ جب تک آپ اپنی نماز قائم نہیں کریں گے آپ کی کسی بھی وظائف کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ جب تک ہم فرض چیزیں مکمل نہیں کریں گے، فرض ادا نہیں کریں گے، تو اللہ پاک بھی ہماری اس طرح نہیں سنے گا جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے۔ اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا حلیمو یا رزاقو یا اللہ، یہ اللہ پاک کے تینوں نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ 500 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے دن بھی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کے یہ 3 صفاتی نام یا حلیمو یا رزاقو یا اللہ، یہ آپ نے پڑھنے ہیں 561، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ تیسرے دن بھی آپ نے اسی طرح سے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے ہوئے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے مکمل 600 مرتبہ اللہ رب العزت کے یہ 3 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا حلیمو یا رزاقو یا اللہ۔ اس کے بعد دوبارہ 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اور تیسرے دن جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے آپ نے کوئی میٹھی چیز بنا کر اپنے پاس رکھ لینی ہے، اس پر آپ نے دم کرنا ہے، دم کر کر اس کو اللہ کی راہ میں دے دیں، اپنے کسی ہمسائے کے گھر، کسی بھی کوئی آپ نے اس پر دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد آپ اس کو اللہ کی راہ میں کہیں پر بھی دے دیں، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی کو بھی آپ وہ میٹھا کھلا دیں۔ اس کے بعد اپنے رب سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق کی پریشانی دور فرمائے گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ۔ میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ میرے جتنے بھی بہن بھائی اس چیز کے لیے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ پاک ان کے لیے وسیلے بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وظیفہ آپ نے دوبارہ سن لیں، آپ نے 3 دن یہ وظیفہ کرنا ہے، تینوں دن عشاء کی نماز کے بعد چاہے نماز پر بیٹھے ہوئے ہی آپ نے یہ عمل کرنا ہے، لیکن تعداد جو ہے وہ آپ نے تینوں دن مختلف پڑھنی ہے نام کی۔ اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہیں وہ پہلے دن آپ نے 500 مرتبہ پڑھنے ہیں، 500 ٹائمز، اس کے بعد آپ نے 561 ٹائمز پڑھنے ہیں، اور تیسرے دن آپ نے 600 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی تعداد انکریز کرتے جانا ہے آپ نے، اور اس طرح سے آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، اللہ پاک پر یقین رکھیں، پورے بھروسے کے ساتھ یہ عمل کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔